رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ ایک مناسبت ہے، وہ قرآن کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک مناسبت ہے، کیونکہ رمضان المبارک اس میں قرآن نازل ہوا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 27ویں شب کو قرآن مکمل نازل ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ کہ بھولا ہوا قرآن بھی یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ نازل ہوا ہے نا قرآن رمضان میں، تو بھولا ہوا قرآن بھی رمضان میں یاد ہو جاتا ہے۔ رمضان کی اپنی ایک برکت ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعائیں فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اور انتہائی خوش قسمتی ہے کہ بندہ رمضان کے اندر نیک اعمال کے اندر لگا رہے، کیونکہ طبیعت جو ہے نا انسان کی طبیعت، اس کے اندر ایک فطرت کے اندر ایک چیز داخل ہو جاتی ہے رمضان میں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، تو انسان کی طبیعت کی نیک اعمال کی طرف مائل ہوتی ہے رمضان میں، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، میں ذکر کروں، مسجد کے اندر میرا وقت زیادہ گزرے۔ اگر یہ چیز طبیعت کے اندر ہے تو بہت بہترین بات ہے، بہت بہترین، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، فرمایا اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی یا رسول اللہ آپ بھی؟ ہاں، فرمایا میں بھی، اللہ رب العزت میرے اوپر اپنے فضل کی چادر اوڑھ دیں گے۔ اسی لیے ایک تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا، فرمایا اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل مانگو، یا اللہ میرے اوپر فضل کر دے اپنا، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ ہمارے یہ جمع ہونا، اللہ رب العزت ان حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، اور ان کے والدین اس طرح حافظ عبد الحمید صاحب ہو گیا، حافظ عبد الوحید صاحب ہو گیا، اللہ رب العزت ان کی مغفرت نصیب فرمائے، اور عبد الواحد بھائی ہو گئے اور زبیر بھائی ہو گئے، اللہ رب ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ان کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ یہ ان کی اولاد ہے نا۔ اور ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ نیک اولاد جو ہے نا، جس طرح صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے نا، جس صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، تو تفسیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں اور نیک اولاد ایسی ہے کہ اگر ان کے لیے دعا نہیں بھی کرتے، ٹھیک ہے نا، بسا اوقات انسان دعا نہیں کرتا، بھول جاتا ہے یا نہیں کر رہے ہوتے دعا، لیکن وہ نیک عمل کر رہے ہوتا ہے، والدین کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اگر اولاد دعا نہیں بھی کر رہی پھر بھی والدین کو اجر مل رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ اولاد دعا کر رہی ہے، وہ تو بہت بہترین بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اور اگر نہیں بھی کر رہی پھر بھی والدین کو اجر مل رہا ہے، پھر بھی والدین کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں، نیک اولاد یہ سب دیکھیں، آج کی ماحول دیکھیں نا، ہم سارے اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، انتہائی یعنی ایمان سوز ماحول، ایمان سوز ماحول، ہر طرف ایمان سوز ماحول ہے، ایمان کی حفاظت نہیں ہے، ایمان سوز ماحول ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اس پر بات ختم کرتا ہوں، 4 بڑی بڑی نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، 4 بڑی بڑی نسبتیں، اور جس طرح دیکھیں نا ہر بندہ اپنی نسبت پر کسی نہ کسی طریقے سے فخر کرتا ہے، اگر کسی کا صدر کے ساتھ تعلق ہو تو اس پر فخر کرتے ہیں، میرا صدر کے ساتھ تعلق ہے، میرا وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے، میرا MP کے ساتھ MNA کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔
ساری نسبتوں سے بڑی نسبت یہ ہے، ساری نسبتیں یہ فانی ہیں۔ صدر ہے تو موت پر اس کی صدارت ختم، اب وہ صدر نہیں ہے، اب وہ میت ہے۔ اگر وزیر اعظم ہے تو موت پر اس کی وزارت ختم۔ اب مکہ مکرمہ میں تھے یہ ملک عبداللہ، ابھی جو ہے ملک سلمان ہے، اس سے پہلے ملک عبداللہ تھے، تو ملک عبداللہ ہم وہیں پر موجود تھے کہ ملک عبداللہ فوت ہوئے تھے، تو غائبانہ نماز جنازہ اس کی حرم شریف میں پڑھائی گئی۔ اعلان کیا ہوا؟ اب یہ پورے سعودیہ کا بادشاہ ہے، پورے سعودیہ کا بادشاہ۔ اعلان کیا ہوا حرم شریف میں؟ الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ۔ پہلے تو اس کے بتایا گیا نا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ملک عبداللہ جو تھا، لیکن پھر اعلان یہ ہوا الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، میت کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ یہ پورے سعودیہ کا بادشاہ تھا۔ تو موت پر اگر صدر ہے تو صدارت ختم، وزیر ہے تو وزارت ختم، لیکن قرآن کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی نسبت ہے کہ موت پر یہ ختم نہیں ہوتی، یہ نسبت جنت تک لے کر جاتی ہے، یہ موت پر ختم نہیں ہوتی، یہ نسبت موت پر ختم نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی نسبت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں نبی سردار الانبیاء عطا فرمایا، نبی سردار الانبیاء، امام الانبیاء نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری نسبت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، جس طرح اللہ کے محبوب کی حدیث ہے نا، فرمایا میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، باقی نبی بعد میں جائیں گے۔ اور اپنی امت کے بارے میں فرمایا میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، باقی امتیں بعد میں جائیں گی، یہ آخر میں آئی ہے، پہلے جنت میں جائے گی۔ ہاں، اور تیسری نسبت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں قرآن عظیم و شان کتاب عطا فرمائی ہے، یہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، فضائل قرآن کے اندر فضائل اعمال میں پڑھو، حدیث ہے اللہ کے محبوب کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے تورات کے علوم قرآن میں عطا فرمائے ہیں۔ تورات کے جتنے بھی علوم تھے نا وہ سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ فرمائے انجیل کے علوم اللہ نے مجھے قرآن کے اندر عطا فرمائے، زبور کے علوم اللہ نے مجھے قرآن کے اندر عطا فرمائے، پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو صحیفے ملے نا وہ علوم بھی اللہ نے قرآن کے اندر مجھے جمع فرما دیا، اور اللہ نے مجھے قرآن کے اندر وہ علوم بھی عطا فرمائے جو پہلے نبیوں کو نہیں ملے تھے۔ اللہ نے مجھے قرآن میں وہ علوم بھی عطا فرمائے جو پہلے نبیوں کو نہیں دیے تھے۔ اور آخری نسبت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، سب سے بڑی نسبت دیکھیں، اللہ نے ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام عطا فرمائے۔ یہ دعوت والی محنت جو ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام والا کام جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی مانتا ہے کہ کوئی نہیں مانتا، لیکن ذمہ داری ہے ہماری، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ کسی عالم نے، کسی مفتی نے یہ ذمہ داری نہیں لگائی، یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، خود بھی بھلی بات کا حکم کرتے ہو، اور خود بھی اچھا کام کرتے ہو، دوسرے کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو، خود بھی برے کام سے منع ہوتے ہو، دوسرے کو برے کام سے منع کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جو چوتھی نسبت ہمیں عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام والا کام عطا فرمایا۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے، اللہ نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا نا، تو قرآن اللہ رب العزت نے، جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے، ہم سارے چاہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کریں، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے صحابہ سے محبت کرو، اور اگر تم میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتے تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن سے محبت کرو، اور اگر تم قرآن سے محبت کرنا چاہتے تو تمہیں چاہیے کہ تم مسجد سے محبت کرو۔ گویا کہ مسجد کی محبت وہ قرآن کی محبت کا ذریعہ ہے، قرآن کی محبت وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا ذریعہ، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان حفاظ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مزید ان کو ترقی بھی عطا فرمائے، ہاں مزید ان کو۔ اور جو کمی بیشیوں انسان ہیں، کمزور ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ ایک شوق
ذوق اور محبت قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی